قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ صدق اللہ العظیم۔ محبت سے، ذوق شوق سے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں۔ یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، ذی شان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں۔ دل کس کو دکھائیں چیر کے ہم، اس یاں کا مداوع کون کرے، اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا مسیحا کوئی نہیں۔ آج کی یہ پروقار تقریب سعید، یہ محفل درود و سلام اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا اظہار کرنے کے لیے دور و نزدیک سے جمع ہونے والے غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور عرب و عجم کے تاجدار، والی کون و مکان، سید انس و جاں، سیاہ لا مکان، سید الانبیاء سلطان الانبیاء، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے فرامین موجود ہیں، ان میں سے ایک فرمان حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام ہے سلسائیل، سواد کے ساتھ۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی ہے، اور وہ ڈیوٹی کیا ہے؟ فرمایا میرا جب کوئی امتی، میرا غلام مجھ پر درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اس درود کو اور پڑھے جانے والے درود پاک کو اور امتی کے نام کو ایک کاغذ پر لکھ لیتا ہے، اور پھر وہ کاغذ حضور فرماتے ہیں کہ وہ فرشتہ مجھے پکڑا دیتا ہے۔ فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا جب میرا وہ غلام، میرا امتی میزان پہ آئے گا، میں وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کے نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دوں گا۔ اور اگلا حصہ حدیث مصطفیٰ کا، فرمایا پھر اس کاغذ کے ٹکڑے کے مقابلے میں دوسرے پلڑے میں ساتوں آسمانوں اور زمین سمیٹ کے رکھ دیے جائیں، پھر بھی وہ کاغذ کا ٹکڑا وزنی ہوگا۔ درود و سلام، درود پاک ایک امتی کے اپنے نبی سے اور غلام کا اپنے آقا سے تعلق، رشتہ، نسبت، اس کو مضبوط کرتا ہے۔ ایک امتی کے تعلق کو، اپنے آقا سے نسبت کو، رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے درود پاک سے بڑا وظیفہ اور کوئی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، آمینہ کے لال سے، اپنے نبی سے جس امتی کا اور اپنے آقا سے جس غلام کا تعلق، رشتہ، نسبت، ناطہ مضبوط ہو جائے، پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، اس کی قبر بھی سنور جاتی ہے، اور اس کی بزم محشر بھی سنور جاتی ہے۔ یہ صرف دنیا ہی نہیں ہے بلکہ قبر میں بھی آمینہ کے لال کی عظمتیں انشاءاللہ وہاں پر بھی نظر آئیں گی۔ عشق سرکار کی ایک شمع جلال و دل میں، بعد مرنے کے بھی لحد میں اجالے ہوں گے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، آقا یا رسول اللہ، نہیں فرش و عرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تو نام کیا ہے؟ صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ درود پاک سیغہ کوئی بھی ہو، اللہم صلی علی ہو، صلی اللہ ہو، صلی علی ہو، سیغہ کوئی بھی ہو، الصلاۃ والسلام علیکہ ہو، سیغہ کوئی بھی ہو، لفظ کیسے بھی ہوں، موتی کیسے بھی ہوں،
لیکن لڑی ایک ہی ہے، اور وہ لڑی درود و سلام کی ہے۔ وہ تسبیح درود و سلام کی ہے جس میں تمام کے تمام سیغے جب پروئے جاتے ہیں اور پھر وہ تسبیح آمینہ کے لال کی بارگاہ میں پیش کر دی جاتی ہے۔ تو آج کی یہ محفل درود و سلام بھی انہی محافل میں سے ایک محفل ہے کہ جس محفلوں پر اللہ تعالیٰ کے نورانی فرشتے اپنے رحمت کے پروں سے سایہ کر دیتے ہیں۔ یہ بھی حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہے کہ ذکر کی محفل میں اللہ کے فرشتے اپنی رحمت کے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وہ صرف اتنا قریب نہیں، بس وہ والے فرشتے نہیں، پھر ان سے اوپر اور فرشتے، ان کے اوپر اور فرشتے، فرمایا یہاں تک کہ زمین کے اس ٹکڑے سے لے کر یہاں پر محفل ذکر ہوتی ہے، وہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے قطار در قطار کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر کچھ فرشتے اس محفل کا حصہ بن جاتے ہیں، کچھ فرشتے اس محفل کے اندر موجود ہوتے ہیں۔ یہ میرے یا آپ کے کہنے اور لکھنے اور سننے کی باتیں نہیں، بلکہ یہ عرب و عجم کے تاجدار کا فرمان ہے۔ حضور کے فرمان کے مطابق ہر محفل ذکر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کسی کو دکھا دے، کسی کو نہ دکھائے، یہ اس کی رحمت ہے۔ تو آج کی اس محفل درود پاک میں آپ نے اس مختصر سے وقت کے اندر ایک انتہائی اہم دین اسلام کا اہم ترین ستون، دین اسلام کی عمارت جن ستونوں پر قائم کی گئی ہے، ان ستونوں میں سے ایک اہم ستون اللہ کی نماز ہے۔ فرمایا اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بندہ مومن کو، مسلمان کو، ایک امتی کو، غلام کو، اللہ کے بندے کو برائیوں سے اور گناہوں سے بچا لیتی ہے۔ نماز کے بغیر کوئی مسلمانی نہیں۔ یہ محافل، یہ ذکر، یہ تلاوت، یہ صدقہ و خیرات، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں کارآمد ہیں، لیکن نماز کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا، اور اگر نماز پوری ہوئی، اگر نماز کے ارکان پورے ہوئے، اگر نماز درست ہوئی تو فرمایا حساب و کتاب آگے بڑھایا جائے گا، لیکن اگر نماز پوری نہ ہوئی تو وہیں پر سب کچھ روک دیا جائے گا۔ حضرت فقی اثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے نماز کی اہمیت پر ایک کتاب لکھی ہے، اور اس میں بغداد کے ایک بہت بڑے تاجر کا واقعہ لکھا ہے۔ تاجر تھا، اللہ نے بڑا مال دیا تھا اس کو، مسجدیں بنوانا، مدارس کی خدمت کرنا، ہمسایوں کا خیال کرنا، غریبوں کے کام آنا، محتاجوں کی محتاجیاں دور کرنا، بیواؤں کی خدمت کرنا، یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا، یہ ساری کی ساری خوبیاں اللہ نے اس تاجر کے اندر جمع کی ہوئی تھی۔ اللہ نے مال بھی نوازا تھا اور مال خرچ کرنے والا دل بھی دیا تھا۔ صرف مال سے گزارا نہیں ہوتا، بلکہ دل عثمان بھی چاہیے۔ تو اللہ نے اس کو نوازا تھا، دونوں چیزیں اس کے پاس تھیں، لیکن قسمت ایسی تھی کہ نماز سے ذرا دور تھا، نماز کی طرف توجہ کم تھی۔ حضرت فقی اثر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات وہ تاجر سویا، خواب میں دیکھا بزم محشر ہے، کچہری لگی ہوئی ہے، میزان پر اسے بھی لایا گیا، نیکیاں تولی گئی، جب سارے معاملات ہوئے اس کا نامہ اعمال کھولا گیا، رجسٹر کھولے گئے، اس میں تمام کی تمام نیکیاں درج ہیں۔ زندگی میں جو کیا تھا، ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی تھی نا، وہ بھی درج ہے، بڑی سے بڑی نیکی بھی درج ہے، لیکن نماز کی نیکی نہیں تھی، نماز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا، فرمایا اس کے نیکیوں کے تمام رجسٹر پکڑ کر اس کے منہ پر مارو، اور اس کو پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دوزخ کے اندر ڈالاؤ۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ جب مجھے خواب میں میدان محشر میں فرشتوں نے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے مجھے دوزخ کی طرف لے جانے لگے، تو درمیان میں میری آنکھ کھل گئی۔ جب آنکھ کھلی، میں نے دیکھا پسینے سے شرابور ہوں، جسم، لباس، ہر چیز پسینے سے بری ہوئی ہے۔ میں اسی وقت اٹھا، وضو کیا، سجدے کے لیے سر زمین پر جھکایا، جائے نماز بچھایا، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے مالک، آج سے پہلے جو ہو چکا سو ہو چکا، میں وعدہ کرتا ہوں اے اللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا۔ تو نماز آمینہ کے لال، عرب و عجم کے تاجدار حضور فرماتے ہیں، نماز کا دین میں اس کی اہمیت اور قدر اتنی ہے جس طرح انسانی وجود میں سر کی اہمیت ہے۔ اگر انسان کے اس جسم سے، وجود سے سر اتر جائے، سر کٹ جائے، اس سر کا تعلق اس وجود سے ختم ہو جائے، تو باقی کا وجود کارآمد رہتا ہے، باقی کا وجود کسی کام آئے گا، اس میں کوئی جان باقی رہے گی۔
تو فرمایا دین میں نماز کی اہمیت اس طرح ہے جس طرح انسانی وجود میں سر کی اہمیت ہے. اگر سر نہ ہو تو وجود کسی کام کا نہیں، اگر نماز نہ ہو تو دین کسی کام کا نہیں.